یہ وہ دور تھا جب پی ٹی وی کی لڑکیاں ہماری انڈسٹری میں آنا پسند نہیں کرتی تھی. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ بشریٰ انصاری ایوارڈ کی محتاج نہیں ہے، ایوارڈ اسے سارے ملے. تو سب سے پہلے جو لڑکی بولی تھی میرے خلاف وہ بشریٰ انصاری تھی. میں بشریٰ انصاری کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں، اور جب مجھے پتہ چلا نا بشریٰ انصاری بولی تو نیکسٹ ڈے میں نے یہیں بیٹھ کے میں نہیں سمجھتا کہ بشریٰ انصاری کو لوگ اگنور کر پائیں گے، کیونکہ بشریٰ انصاری جس محفل میں ہوتی ہے اس محفل کے لوگ جب آپ گھر جاتے ہیں نا تو ہر آدمی بشریٰ انصاری کو ساتھ لے کر جاتا. میں جب یہ پلے دیکھتا تھا میں اپنے جا کر ڈائریکٹر سے کہتا تھا یار اس لڑکی کو لے کے آؤ فلم انڈسٹری میں. 4 اسکرپٹ لکھے اور ان میں 3 میں نے ایک رول مارک کر کے رکھا ہوا کہ میں بشریٰ جی کے پاس جاؤں گا کہ آپ یہ رول کریں، میری ایک خواہش ہے کہ میں لکھوں اور یہ پرفارم کریں. 36 سال کے بعد 36 سال بشریٰ انصاری نے علیحدگی اختیار کی اقبال انصاری سے. تو میں دائی ہوں پاکستان فلم انڈسٹری، دائی سے پیٹ نہیں چھپاتا. آج آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں پاکستان کی بہترین اداکارہ بشریٰ انصاری کی. بشریٰ انصاری ڈرامہ انڈسٹری میں کیسے آئی اور کون لے کے آیا؟ کیا وجہ تھی کہ بشریٰ انصاری صاحبہ نے فلم انڈسٹری کو جوائن نہیں کیا؟ موسٹ فیمس شو 50-50 سے لے کر کبھی میں کبھی تم ڈرامے تک ان کا سفر کیسا رہا؟ اور بشریٰ انصاری صاحبہ میں ایسی کون سی بات ہے کہ وہ آج بھی آپ کو اسکرین پر ینگ نظر آتی ہیں؟ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے ناصر ادیب صاحب کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. ہم بہت محنت اور تحقیق کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے لیے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی بایوگرافیز لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس پہ بہت محنت لگتی ہے. تو اگر میں آپ کی زندگی میں کوئی ویلیوبل کنٹینٹ شامل کر رہا ہوں اور آپ پسند کر رہے ہیں تو ہمارے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم ناصر ادیب صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں ہمیشہ ہی ٹھیک ہوتا ہوں. اب ہر دفعہ پوچھتے ہیں آپ کو شک ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا؟ مجھے شک نہیں ہوتا، مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں. ہم کیونکہ ملتے ہیں ہم کافی عرصے سے بعد، ہفتے کے اندر 2-3 دن ملاقات ہوتی ہے ہماری، اس وجہ سے میں پوچھ لیتا ہوں، اور پوچھنا بھی چاہیے کہ آپ کا کیا حال چال ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ اس سوال کا جواب میرے چہرے پر ینگری نے لکھ کے رکھا ہوتا ہے، آپ دیکھ کے سمجھ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. آج کس کی کہانی سنانے جا رہے ہیں اپنی آڈینس کو، پیاری آڈینس کو؟ آرٹسٹ کو میں کہانی آج سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی آرٹسٹ کی جو میری بڑی پسندیدہ ہے. اچھا. بیسیکلی ان کا تعلق پی ٹی وی سے یا ٹی وی ڈرامے سے یا ٹی وی انڈسٹری سے ہے. جی. اور ٹی وی انڈسٹری میں ویسے بہت کم دیکھتا ہوں ڈرامے، کچھ مصروفیت کی وجہ سے. یہ نہیں کہ بھئی میں دیکھنا نہیں چاہتا، مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں دیکھ پاتا. لیکن اس لڑکی کا ڈرامہ میں کام چھوڑ کے بھی نا بعد میں رات کو آ کر دیکھا کرتا تھا، اور بیگم کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ اس کا وہ ریکارڈ کر لیں. اس وقت وہ دوبارہ نہیں ہوتا تھا. اچھا. تو مجھے ایک دکھ ہوتا تھا اس کے پلے دیکھ کر، خواہش بھی ہوتی تھی. میں جب یہ پلے دیکھتا تھا میں اپنے جا کر ڈائریکٹر سے کہتا تھا یار اس لڑکی کو لے کے آؤ فلم انڈسٹری میں. تو ایک آدمی نے ٹرائی بھی کی تو انہوں نے کہا نہیں یار پھر تم کرو. اچھا. تو یہ 2 لڑکیاں تھیں جو مجھے پسند تھیں. ابھی اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا. دوسری جو پسند تھی وہ صبا حمید تھی. ٹھیک ہے. جو اب صبا پرویز بھی ہیں شاید. ٹھیک ہے. تو ان کے بیٹے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. اب تو میں سب سے پہلے اتفاق سے وہاں چلا گیا، وہ مجھے مل گئی. تو میں نے کہا جی آپ ہماری فلم میں کام کریں. ایک کہانی ہے جس میں ہمیں 2 لڑکیاں چاہیے، تو ایک آپ ہیں اور ایک وہ جس کی میں داستان سنانے لگا. بتا دیں، آج بتا دیں، کیونکہ ٹائٹل سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں. یہ تھی بشریٰ انصاری. اوکے. تو صبا حمید نے جب میرا مطالبہ سنا، سوال سنا، تو انہوں نے اتنے اس انداز سے مجھے انکار کیا کہ جیسے میں نے کوئی یہ کہہ کر ان کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے. یہ وہ دور تھا جب پی ٹی وی کی لڑکیاں ہماری انڈسٹری میں آنا پسند نہیں کرتی تھیں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمارا جو ماحول ان کو پسند نہیں تھا، کہ بھئی ہمارا ماحول اچھا نہیں ہے انڈسٹری کا. ٹی وی کا ماحول ان کو اچھا لگتا تھا، وہ کمفرٹیبل نہیں فیل کرتی تھی. ٹھیک ہے. کچھ ہمارے بارے میں فضول قسم کی وہ کہانیاں بھی لوگوں نے گھڑ لیں کہ وہاں جو لڑکی جائے گی اس کو یہ کھا پی جائیں گے، اس کی پتہ نہیں کیا کریں گے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میں نے نہیں کبھی دیکھا. صحیح ہے. تو اس وجہ سے پھر میں مایوس ہو کے پھر میں بشریٰ جی کو جرت ہی نہیں کی میں کہوں. میں نے کہا انہوں نے جس طریقے سے کہا کہ میں نہیں کام کروں گی تو یہ بھی یہی کہیں گی تو میں پھر چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. لیکن پھر ان کو میں نے شوق تھا میرا کہ میں ان کو دیکھوں فلم میں بڑی اسکرین پر. کیونکہ آپ کو یاد ہے کسی کے پچھلے پروگرام میں نے ان کے بارے میں ایک بات کی تھی کہ بشریٰ انصاری وہ آرٹسٹ ہے جو اس وقت کندن ہے، اور یہ ہر چیلنج رول ادا کر سکتی، کوئی بھی دے. جیسے آگے میں آپ بتاؤں گا بھی کہ اس نے کون کون سے کس انداز سے کیے. بالکل. تو وہ پھر میں نے جب سب سے پہلے نے دیکھا تو اس فلم کو دیکھنے کے لیے میں خاص طور سے گیا
کہ میں اس فلم کو دیکھوں گا، کیونکہ اس کا ٹریلر میرے سامنے بنا تھا، بلال اشاری صاحب نے بنایا تھا. اوکے. تو اس میں ان کی میں نے جھلک دیکھی تو میں نے فیصلہ کہ یہ فلم میں دیکھوں گا. یہ فلم پھر میں نے پہلے دن سنیما میں جا کر دیکھی. حالانکہ ایسا بہت ہی کام ہوا، میں ایون اپنی فلمیں پہلے شو پہ دیکھنے نہیں جاتا، لیکن یہ دیکھی میں نے. کیا بات ہے. بشریٰ انصاری کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس میں انہوں نے وہ جوانی پھر نہیں آنی، جوانی پھر نہیں آنی، بہت اچھی مووی تھی. بالکل بہت اچھی مووی تھی. اب آپ دیکھ لیں، اب اس میں انہوں نے جو کام کیا ہے، ان کے سامنے ہمایوں سعید بھی تھا، ان کے ساتھ جاوید شیخ بھی تھے، اور ان کے ساتھ پتہ نہیں کون کون سے لوگ تھے. لیکن آرٹسٹ وہ ہوتا ہے سر، اس سے میں کیوں متاثر ہوں، اس کے سامنے آپ کسی کو بھی کھڑا کر لیں، اس کا چہرہ یہ بتائے گا کہ میرے سامنے تو ایسے ہی ہے جیسے کل کوئی آدمی تھا. بالکل. یعنی متاثر نہیں ہوتی وہ، اپنی کریکٹر میں اتنی گم ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ فیل نہیں کرانے دیں گی. حالانکہ بڑے ایکٹر سے اکثر جو جونیئر ایکٹر ہوتے ہیں یا پہلی دفعہ جو کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں وہ جھجک رہے ہوتے ہیں، یا یہ بہت بڑی اداکار ہے یا بہت بڑا ایکٹر ہے. بالکل. تو رک رک کے، جھک جھک کے، جھک جھک کے وہ پرفارمنس دیتے ہیں. تو اس میں پھر دوسرا بلکہ ان کو میں نے تسلی دیتے بھی دیکھا ہے، بڑے آرٹسٹ کو جو سینئر ہے چھوٹے کو تسلی دے گا یہ وہ. لیکن جو بشریٰ انصاری، جو میں سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے یہ کسی بھی بڑے ایکٹر کے سامنے گئے ہوں گے، ان کو تسلی دینے کی ضرورت نہیں آئی ہوگی. اور یہ پہلے شاٹ میں انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ آؤ ہم سا ہو تو سامنے آئے. کیا بات ہے. تو اس لیے میری یہ خواہش تھی. پھر جوانی پھرنے آنے کے بعد میری یہ خواہش شدت اختیار کر گئی کہ کاش آج بھی اب یہ آ گئی ہیں تو اب ان کو لوں گا. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ جب یہ آئیں تو ہمارے پاس تو فلم ہی کوئی نہیں تھی. ایک فلم تھی، فلمیں بننی بند ہو گئی تھی. فلمیں ہماری انڈسٹری میں لاہور میں فلمیں بننی بند ہو گئیں. تو میں نے کہا اب میں نے کیا کرنا ہے. پھر وہ ایک فلم ہم نے شروع کی 2016 میں، دی لیجنڈ آف مولا جٹ. تو اس میں وہ چونکہ مخصوص کردار تھے اور سیکول تھا مولا جٹ کا اور ویشی جٹ کا، تو اس میں ہم نے انہی کرداروں کو لینا تھا جو کہ ہمارے تھے. تو اس میں جگہ نہیں بنی بشریٰ انصاری کی. ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے لینا ورنہ میں ضرور لیتا. کیا اب اس کے بعد، اس کے ہٹ ہونے کے بعد پھر 4 فلمیں میں نے 4 اسکرپٹ لکھے، اور ان میں 3 میں میں نے ایک رول مارک کر کے رکھا ہوا کہ میں بشریٰ جی کے پاس جاؤں گا. اچھا. کہ آپ یہ رول کریں. اگر وہ اب تو ان کو کرنا چاہیے کہ ان کو. اس کے بعد ہومن جہاں میں بھی کام کیا، اس کے بعد الیار میں انہوں نے کام کیا، اور 3-4 فلمز ماشاءاللہ. ہاں 100 فلاورز میں بھی انہوں نے کام کیا. اب نئی بدقسمتی شروع ہوئی، ان کی فلمیں شروع نہیں ہو رہی. ہاں جی. تو جیسے فلمیں شروع ہوں گی انشاءاللہ سب سے پہلے بشریٰ انصاری جی کے پاس جاؤں گا کہ آپ کام کریں. تو آج میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ مجھے اس لیے بھی یوں کہہ رہے میں لائک کرتا ہوں کہ یہ ان کا تعلق میری فیملی سے ہے. اچھا. اور فیملی سے کیا مراد ہے کہ میں اہل قلم ہوں تو یہ اہل قلم کی بیٹی ہیں. اوکے. ان کے والد جو تھے وہ مشہور و معروف جرنلسٹ تھے. ٹھیک ہے. احمد بشیر ان کا نام تھا. اوکے. محمودہ بشیر ان کی والدہ کا نام تھا. نائس. تو یہ ماشاءاللہ 4 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ہوتا ہے گھرانے میں فخر سدا ایک ہی فرد. کام تو ان کی بہن نیلم بھی کرتی ہے، شاید اسما نے بھی کام کیا ہوگا، تو چوتھی بہن کا مجھے نام یاد نہیں ہے. تو لیکن آگے بشریٰ انصاری ہی نکلی. ٹھیک ہے. اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے، کیونکہ اس دور میں جب احمد بشیر صاحب جرنلسٹ تھے تو میرے خیال انہوں نے ایک فلم بھی بنائی تھی. اچھا. آئی تھنک. ٹھیک ہے. اور اگر میں کوئی غلطی کر جاؤں تو میں اپنے سامعین سے معافی چاہتا ہوں. لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت، میں بہت چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. تو شوق تھا فلموں کے اشتہار دیکھنے کا. تو میں نے اشتہار دیکھا، ایک اشتہار چھپا تھا نیلم نام کے نام سے ایک فلم تھی. میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید اپنی بیٹی کا وہ نام رکھا ہوگا. صحیح. احمد بشیر صاحب اس کے رائٹر بھی تھے، اس کے ڈائریکٹر بھی تھے. اوکے. اور شاید پروڈیوسر بھی تھے. اور اس وقت مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ باہر سے پڑھ کر آئے ہیں فلم میکنگ کے بارے میں. ٹھیک ہے. اس میں کتنی صداقت ہے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن احمد بشیر کا نام بطور ڈائریکٹر رائٹر میرے ذہن میں فیڈ ہے. صحیح ہو گیا. اور وہ ان کے والد تھے. تو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ پرفارمنس یا شوبز جو ہے یہ ان کی گٹی میں بھی تھا، ان کے جین میں بھی تھا، ان کے خون میں بھی تھا، خون میں بھی آ گیا تھا. اور وہ پھر ایسا وہ خون نے ابالا کھایا کہ 50-50 ان کا وہ ایک شو تھا جس میں وہ لڑکے 2 ہوتے تھے. جی. وہ ایسا پاپولر ہوا، اس میں یہ تھی کہ ایسا پاپولر ہوا آپ یقین کریں. وہ ایسا پلے تھا کہ جو میں باقاعدگی سے میں نے کبھی مس نہیں کیا. صحیح ہو گیا. لیکن شوٹنگ ہوتی تھی تو بعد میں آ کر وہ میں اس کی ریکارڈنگ دیکھ لیتا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ کاروان چلا. پھر ایک
سیچرڈے نائٹ لائیو یہ بھی ان کا کوئی شو تھا, اس میں بھی یہ کام کرتی رہیں, صلاحیتیں منواتی رہیں. مطلب انہوں نے شو بھی کیے, انہوں نے ڈرامے بھی کیے, انہوں نے فلم بھی کی, اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی بھی ان کو کام دیا جائے میرے خیال میں یہ وہ بھی کر لیں گی. اور جہاں تک میرا خیال ہے یہ رائٹر بھی ہے, بہترین رائٹر ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, انہوں نے کوئی پلے لکھا ہے تو میں نے کہا یار کس نے لکھا, کیونکہ رائٹر کو یہی فکر ہوتی ہے نا کس نے لکھا, کوئی اچھی چیز ہو. صحیح. انہوں نے کہا بشریٰ انصاری نے. اچھا, انہوں نے لکھا. کیا بات. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ ڈائریکٹ بھی انہوں نے کیا یا ڈائریکٹ کسی اور نے کیا, لیکن یہ رائٹر بھی ہیں, ان کے اندر باپ کی طرف سے رائٹر بھی ہے. تو اتنی پرفیکشن ہے ان کے کام میں, اور اتنی بے ساختگی ہے ان کی ڈائلاگ کی ڈیلیوری میں, کہ میں جوانی پھرنی آنی دیکھ رہا تھا, اور اس میں وہ ہمایوں سعید اور یہ آمنے سامنے آئیں, تو انہوں نے جو میں پنجابی کے اندر نا کھنگن نہیں دیتا انہوں. اچھا جی. ہاں جی, حالانکہ ہمایوں سعید بڑا پرفیکٹ, بہت کمال ایکٹر ہے, کمال ایکٹر ہے, لیکن بشریٰ انصاری اپنا آپ دکھاتی ہے. مطلب ہے اگر یہ ہجوم کی چیز نہیں ہے, بالکل, یہ اگر ہجوم میں بھی کھڑی ہوگی نا, آپ یقین کا تصویر کھنچواتے ہوئے اس کے چہرے پر ایکسپریشن ایسے ہوگی کہ آپ کی سب سے پہلے نظر بشریٰ انصاری پر پڑے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کمال, اور جعلی سے ہیں, بہت جعلی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا, میری ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہے, لیکن یہ میرا خیال ہے کہ جس محفل میں بھی یہ بیٹھی ہوتی ہوں گی, اس محفل میں کوئی آدمی سر جھکا کر نہیں بیٹھ سکتا. صحیح بات. یا منہ بنا کر, ماتھے پہ بال ڈال کر, صحیح بات ہے, گہری سوچ میں بیٹھو, یہ فوراً اس کے لتے لے لیں گی اور اس کو سیدھا کر کے ہنسا دے گی. بالکل. تو ان کا جو سفر ہے آپ دیکھیں, چلتے چلتے 50 سے, اور سیچرڈے نائٹ لائیو سے, اور کارواں سے, اور پھر ان کے ڈرامہ جو ہے دیوار شب, اس نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا, اور مہلت, اور انگنت ڈرامے ان کے. لیکن میں ان کا نام لوں گا جس میں, اور ابھی ریسنٹ ایک میں ڈرامے کا نام لیتا رہا ہوں, کبھی میں کبھی تم, اور جو کہ موسٹ میں اسی پر آنے لگا تھا. یہ دیکھیں اس میں انہوں نے ماں کا رول ادا کیا. بالکل, ایک کنٹروورشل ماں ہے, لیکن آپ صرف یہ دیکھیں, کنٹروورشل کو چھوڑ دیں, آپ اس کی پرفارمنس دیکھیں, کمال کمال میں کہتا ہوں. تو اسی لیے وہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ کندن ہے, ان سے کام لینا بڑا ضروری ہے. اور کاش وہ وقت آئے کہ میری ایک خواہش ہے انشاءاللہ کہ میں لکھوں اور یہ پرفارم کرے. کیا بات ہے, انشاءاللہ. تو اس میں وہ ایک میرے پاس ہے رول کہ ساری فلم میں ہنسانے والی لڑکی اور خود بھی ہنسنے والی لڑکی. تو ایک دن پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دکھی یہی تھی. تو پھر اس سے وہ ہیرو پوچھتا ہے کہ سب کو ہنساتے ہنساتے آج آپ رو کیوں پڑی؟ کہتی رو پڑی کاش جیسے چارلی چپلن نے کہا تھا کہ بارش ہوتی آج. کہتا کیوں؟ کہتا بارش میں آنسو نظر نہیں آتے. آج بارش نہیں ہوئی, میرے آنسو دیکھ لیے آپ نے. کیا بات ہے. تو کہتا ہے چھوڑو اب وہی اسی واپس آ جاؤ. کہتے نہیں, جب اب میں جہاں پہنچ گئی ہوں اب واپسی نہیں ہے, اب آگے جانا ہے, اب آگے جانا ہے. ویری نائس. اب آگے جانا ہے. اور اس کے بعد خاموش ہوتی ہے, فار ایور مر جاتی ہے. تو اگر بشریٰ انصاری جی یہ میرا پروگرام دیکھیں تو میں نے ایک لفظوں میں کہانی بنائی, ان کا کریکٹر بتا دیا ہے, تو میری خواہش ہوگی کہ وہ یہ کریں. صحیح ہو گیا, کیونکہ رلا وہی سکے گی جو ہنسا سکتی ہے. تو ساری فلم میں ہنساتے ہنساتے جب یہ سین آئے گا, اور بغیر میوزک کے سین ہوگا اسکرین پر, رات کا اندھیرا ہوگا, پردے لہرا رہے ہوں گے کھڑکی کے, باپ پاس ہوگا, تو پھر کیا پرفارم کرے گی. کیا بات. تو ہم اصل میں دیکھتے یہ ہیں, ہماری انڈسٹری کی جو ریت ہے کہ ایک لڑکی ہے, ہیروئن ہے, اس کو بڑا لیں گے. جس وقت سارا اوور ایج ہونی شروع ہو جاتی ہے, مثلاً بھائی 40 میں چلی جاتی ہے, تو پھر اس کو نہیں یار آپ بھابھی کے رول میں لے لیں. ہاں جی, ہاں یہ ایک ڈائلما کیا ہے سر, یہ بھی تھوڑا سا میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بڑا فکس کر دیتے ہیں کہ باپ کے رول میں جو آ رہا ہوتا ہے پھر وہ باپ ہی رہتا ہے ساری زندگی. پھر اس کے بعد اگر بیٹے کے رول میں کوئی آ رہا تو بیٹا ہی رہتا ہے پھر کچھ عرصہ, یا خاوند بننے کے رول میں آتا ہے تو خاوند ہی رہتا ہے, تو ماں بننے والی تو ماں ہی رہتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جس انڈسٹری کی ہم پیداوار, ہماری انڈسٹری میں 90% لوگ جو تھے وہ ان پڑھ تھے. ٹھیک ہے. ڈائریکٹر بھی اور مطلب پروڈیوسر بھی اور ایون ایکٹر بھی بہت معمولی پڑھے لکھے ہوتے تھے. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا, وہ ہم وہ گھوڑا بن گئے جو جس کے یوں وہ چڑھے ہوتے ہیں, پتنی کیا دیکھے ہوں گے آپ نے. جی جی بالکل. وہ اس لیے چڑھے ہوتے ہیں کہ وہ دائیں بائیں نہ جائے. صحیح ہو گیا. وہ بس ایک ہی راستے پہ چلتا رہتا ہے. صحیح ہو گیا.
ہماری انڈسٹری بھی ایک ہی راستے پہ چلتی رہی. حالانکہ میں انتہائی رومانٹک آدمی ہوں, میرے سے رومانٹک فلم نہیں لکھوائی. کیوں؟ اور نہیں جی وہ ہٹ سی وہی لکھا لو, وہی لکھوا لو. پھر فلمیں مولا جٹ آئی تو وہ جو ٹکر تھی دو کرداروں کی, اس پہ سب نے وہی فلمیں بنانی شروع کر دی. تو یہ روایت بن گئی ایک. کیونکہ اس میں جس وقت آپ کے پاس تعلیم نہیں ہوتی نا تو آپ کو راستے نہیں آتے. تعلیم میں ایک ہی خوبی ہے کہ وہ آپ کو تعلیم سکھاتی منزل ہے. کو جانے والے راستے دکھاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کئی راستے دکھاتا ہے, ادھر سے چلے جاؤ ادھر سے چلے جاؤ, منزل پر ضرور پہنچو. اور جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے راستہ ایک ہی ہوتا ہے, وہ سامنے دریا آگے تو بہ جاتا ہے, یار ہونا کہ دریا آگے میں کی جاؤں. تعلیم بتاتی نہیں اس دریا کے ادھر جاؤ پل ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اب چونکہ ہماری انڈسٹری میں لوگ پڑھے لکھے آ گئے ماشاء اللہ, ڈائریکٹر بھی, رائٹر بھی اور ایکٹر بھی سارے پڑھے لکھے, بہت پڑھے لکھے. اب وہ بات نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ لڑکیاں بھی انکار نہیں کرتی. مثلا بشرا انصاری نے کہا ٹھیک ہے میں ماں کا رول کروں گی. بالکل. ورنہ لوگ نہیں لگاتے. حالانکہ آج سے 70 سال پیچھے چلے جائیں تو نرگس نے 23 سال کی عمر میں مدر انڈیا میں وائٹر لگایا اور سنیل دت کی ماں بنی. تو یہ کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہے لڑکیاں جو کریکٹر ہے اس پہ فوکس ہونا چاہیے. لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اگر وائٹر لگا لیا تو لوگ کہیں گے میں بوڑھی ہو گئی. اب آڈینس بھی بہت سمجھدار ہے, وہ جانتی ہے کہ یہ رول کر رہی ہے. اب وہ نہیں دیکھتے کہ یار اس کے وائٹنر ہے یا فلاں یا یہ ہے وہ ہے. تو اینی ہاؤ بشرا انصاری کا یہ سفر جو چلا ایسے 50-50 سے, وہ آج کبھی میں اور کبھی تم کو آپ دیکھیں, کبھی میں کبھی تم کو, بالکل پورا گھیر کے لا جائیں تو پھر آپ کو میری اس بات پر یقین آ جائے گا کہ اس میں ورسٹیلٹی کتنی ہے. بہت زیادہ, بہت زیادہ. تو وہ ورسٹیلٹی جو ہوتی ہے وہی آرٹسٹ کا ایک کندن بننا ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بشرا انصاری کو لوگ اگنور کر پائیں گے, کیونکہ بشرا انصاری جس محفل میں ہوتی ہے اس محفل کے لوگ جب آپ گھر جاتے ہیں نا تو ہر آدمی بشرا انصاری کو ساتھ لے کر جاتا ہے. کیا بات ہے. اس کی باتیں, اس کا بیہیویئر, اس کا سٹائل, ہنسانا, محفل کو خوش رکھنا. تو پھر ایسے لوگوں کو لوگ بھولتے نہیں بھولتے. تو آپ دیکھیں میں نے تو ان کی محفل میں نہیں بیٹھا, میں ان سے ملا بھی نہیں, اور میں نے صرف ان کی ٹی وی پر ان کو دیکھا ہے. بالکل. تو میں نہیں بھول پایا ان کو. میری خواہش ہے کہ وہ کام کریں. تو جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ تو کبھی بھی نہیں نا بھولیں گے, وہ ہمیشہ ان کو بزی رکھیں گے اسی طرح. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چلو بشرا انصاری تو ورسٹائل اتنی ہے کہ آپ مجبور بھی ہیں ان کو لینے کے لیے, لیکن جنہوں نے اپنی زندگی دے دی انڈسٹری کو, چلو وہ اگر بشرا انصاری کے مقام تک نہیں پہنچے تو ان کو بھی زندہ تو رکھیں, ان کو بھی ساتھ کام دیا کریں, رول دینا چاہیے. کیونکہ فنکار جو ہوتا ہے خاص طور سے شوبز کا, جس وقت وہ اگنور ہونا شروع ہوتا ہے تو آدھی اس کی جان نکل جاتی ہے, اس کا حسن بھی چلا جاتا ہے, اس کی جوانی, اس کا سارا کھلاڑا پن. اس کو اگنور نہ ہونے دیں, اس کو رکھیں, کیمرے کے سامنے رکھیں. کیمرہ کمزوری ہو جاتا ہے شوبز کے آدمی کا, وہ کیمرے کے سامنے آئے گا تو مزیدار بات بنے گی. ہم تو چونکہ ایکٹر نہیں ہیں نا, ہم کیمرے کے محتاج نہیں ہیں, لیکن آرٹسٹ کیمرے کے محتاج ہے. بالکل, کیونکہ اس نے کیا ہی وہ ہے, کس نے کیا ہے وہ, اور اس کی کمیونیکیشن اس نے وہ پبلک تک پہنچتا ہی کیمرے کے ذریعے. تو اس کیمرے کو اس سے نہ چھینے, یہ بڑی ضروری بات ہے. اچھا ناصر صاحب, یہ پیدا کہاں ہوئی اور یہ کب سے سٹارٹ کیا, انہوں نے کریئر کا آغاز کیسے کیا, انڈسٹری میں کیسے آئی؟ عبداللہ صاحب پیدا تو یہ ہوئی کراچی میں. کب پیدا ہوگی یہ میں نہیں بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ یہ گڑبڑ کرتا ہے, کیونکہ میں خود 18.5 سال کا ہوں, تو میں اب کسی لڑکی کی عمر بتا کے اس کو کیوں کہوں وہ 19 سال کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہرحال کراچی میں پیدا ہوئی. اب شوبز میں آنے کا میں آپ کو انڈائریکٹلی جواب پہلے دے چکا ہوں کہ یہ احمد بشیر کی بیٹی ہے, محمودہ بشیر کی بیٹی ہے. وہ ایک ڈائریکٹر تھے, وہ رائٹر تھے, جرنلسٹ تھے, اہل قلم تھے. تو وہ ماحول لکھنے لکھانے کا, شوبز میں آنے جانے کا وہ ان کو وہ ملا, کیا کہتے ہیں آپ, ورثے میں ملا. اور یہ چائلڈ سٹار کے طور پر آئیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے. چائلڈ سٹار میں کرتے کرتے پھر جب جوان ہو گئی تو پھر پی ٹی وی پہ آ گئیں. اوکے. اور پی ٹی وی کے آتے پھر ان کو شو ملنے شروع, اور یہ شہرت کی بلندیوں پر جب جانا شروع ہوئی. اب آتا ہے 1978 کا زمانہ. ٹھیک ہو گیا. 1978. اب دیکھیں ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ بشرا انصاری چونکہ احمد بشیر کی بیٹی ہے اور لکھاری کی بیٹی ہے, خود لکھاری بھی ہے, آرٹسٹ بھی ہے, اور آرٹسٹ جو ہے وہ رویوں کو بڑا پہچانتا ہے. بالکل. کیونکہ وہ خود رویوں کا ہی آرٹسٹ ہوتا ہے. بالکل. کبھی وہ کامیڈی ہوتا ہے, کبھی وہ رو رہا ہوتا ہے, کبھی ہنس رہا ہوتا ہے, کبھی ہنسا رہا ہوتا ہے, کبھی مار کھا رہا ہوتا ہے, کبھی مار رہا ہوتا ہے, کبھی غصے میں, کبھی خوشی میں. یہ سارے اس کے رویے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے.
تو وہ رویوں کو چونکہ ریئیکٹ کرتا ہے تو وہ پھر ہر انسان کو ریڈ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. اور آرٹسٹ جو ہے وہ خاص طور پر جب بشریٰ انصاری جیسی ہو تو وہ پھر رویوں کو بڑی جلدی پہچان جاتی ہے. تو پی ٹی وی پہ جب ان کو شہرت ملی اور وہ ڈرامے میں آنا شروع ہوئی، اقبال انصاری نام کے ایک پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے، رائٹر بھی تھے. اب یہ ذہن میں رکھیے یہ رائٹر کی بیٹی ہے، سامنے رائٹر آ گیا، کام کرتے ہیں سامنے بیٹھے بیٹھے. اب کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو نیچرلی آپ جو مرضی جتنا مرضی چھپا لیں، آنکھیں تو بتا ہی دیتی ہیں، چغلی کھا دیتی ہیں کہ یہ بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیسے دیکھ رہا ہے. بالکل. تو وہ اقبال انصاری کو یہ پسند آئی، ان کی پرفارمنس اچھی لگی، ان کی شکل اچھی لگی. اچھا جی. تو انہوں نے بھی اس رویے کو پڑھ لیا اور پھر وہ جو رویہ تھا وہ بڑھتے بڑھتے پیار میں بدل گیا اور پھر پیار کے بعد رشتہ ازدواج میں بدل گیا. صحیح ہو گیا. یہ 1978 کی بات ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور یہ رشتہ بڑی کامیابی سے چلتا رہا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا، 2 بیٹیاں دیں. ٹھیک ہے. ایک بیٹی کا نام میرا ہے شاید، اور دوسری بیٹی کا نام نریمان ہے شاید، آئی تھنک سو. تو بشریٰ کے آگے سے وہ انصاری جو ہے وہ ایک دہائی، پھر دوسری دہائی، پھر تیسری دہائی اور پھر چوتھی دہائی میں داخل ہو گیا. بالکل ماشاء اللہ. تو بڑی بات ہے، لیکن بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں اپنے آڈینس کو بتانے پر مجبور ہوں، خود بھی مجھے دکھ ہے اور میری سمجھ سے بھی یہ بات بالاتر ہے. 36 سال کے بعد 36 سال بشریٰ انصاری نے علیحدگی اختیار کی اقبال انصاری سے. اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ آرٹسٹ کو رویے پڑھنے کا بڑا ملکہ ہوتا ہے. بالکل. تو میرا اپنا ایک مکالمہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی عورت میں نے ایسی نہیں دیکھی جو اپنا گھر بسائے اور اسے پھر برباد کر دے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. برباد وہ کسی اور وجہ سے ہوتی ہے اور اس میں 90% قصور جو ہے وہ مرد کا ہوتا ہے. صحیح ہو گیا. کیونکہ مرد گھر بناتا ہے، عورت گھر بساتی ہے. بے شک. تو جس نے بسایا ہو، جس نے گھونسلہ خود بنایا ہو، وہ چڑیا کا بھی گھونسلہ ہو، جب اس کے ارد گرد سانپ لہراتا ہے تو چڑیا چیخ چیخ کر اس سانپ سے ٹکرا جاتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اصل بات تو اللہ کو پتہ، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بشریٰ انصاری نے کبھی نہیں چاہا ہوگا کہ میرا گھر جو ہے یہ اس آنگن خراب میں ہو یا ٹوٹے نہ ہو، اور وہ بھی 36 سال کے بعد. بالکل 36 سال ایک ٹائم. لیکن وہ ہو گیا سر، حادثہ ہو گیا. لیکن آپ اس کی محبت دیکھ لیں یا جو بھی دیکھ لیں. اب کئی لڑکیاں انڈسٹری میں، میں ان کا نام نہیں لیتا، جنہوں نے شادی کی تو ان کے نام کے ساتھ شوہر کا نام آیا، اس سے طلاق لی تو انہوں نے شوہر کا نام ہٹا کے پھر شادی کی، دوسرے شوہر کا نام لکھ لی. جی. بشریٰ انصاری ساری زندگی بشریٰ انصاری رہی. بشریٰ انصاری آج بھی بشریٰ انصاری ہے. اور آپ یقین کریں کہ یہ جب ہم لڑکیوں پر پروگرام کرنا شروع کیا ہم نے، تو اس وقت میں نے ایسے ہی سوچا کہ میں نے ایک اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یار ذرا نیٹس کو کھولو، گوگل کو کھولو، ذرا بشریٰ انصاری کے بارے میں بتاؤ تھوڑا سا مجھے. ٹھیک ہے. کہ اس پہ پروگرام کریں گے. تو اس نے مجھے بتایا کہ ان کی 1978 میں شادی ہوئی اور پھر آفٹر 36 ایئر 2014 میں علیحدگی ہو گئی. تو میں باقاعدہ ایسے چونکا جیسے میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، کیونکہ میں تو آج بھی بشریٰ انصاری پڑھ رہا ہوں نا جی ڈرامہ میں. تو اس نے کہا نہیں جی ان کا نام اقبال انصاری تھا. وہ گیا. چلو. اور وہ بشریٰ انصاری کے طور پر اس نے سفر کیا زندگی میں جتنا بھی کیا، آج بھی وہ سفر وہی ہے. حالانکہ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ 2023 میں انہوں نے دوسری شادی کی. وہ کس سے؟ دوسری شادی جو کی، یہ اتفاق ہے محض، اور بڑا حسین اتفاق ہے کہ پہلے خاوند کا نام اقبال انصاری تھا اور دوسرے خاوند کا نام بھی اقبال ہے، پورا نام اقبال حسین ہے. واہ. تو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی وہ بشریٰ انصاری ہیں. یہ بڑی باریک بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل. ان کے سامنے آج جو بیٹھتا ہے شوہر کی سیٹ پر، اس کا نام اقبال حسین ہے. صحیح ہو گیا. اور بشریٰ انصاری کو جب لوگ بلاتے ہیں تو بشریٰ انصاری کے نام سے بلاتے ہیں. اس نے اپنے شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی اپنے شوہر کو اپنے آنکھوں سے تو دور دیکھ لیا، اپنے نام سے دور نہیں، اپنے دل سے دور نہیں کیا. اور یہ ایک عورت کے وفا کی انتہا ہے. اور جو ان کے موجودہ شوہر اقبال حسین ہے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی انتہا ہے. بالکل. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انصاری ہٹا دیں. ہاں. اور بشریٰ حسین، حالانکہ وہ شوہر ہے، وہ کہہ بھی سکتے ہیں آپ بشریٰ حسین ہو جائے.
لیکن نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے لوگوں کا بڑے لوگوں کا بڑے عمل ہوتے ہیں اور بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ اور اس کا تعالیٰ صلہ بھی اللہ ان کو دیتا ہے. ہاں صلہ بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت میں نے ایک رکھے. پروگرام دیکھا ناصر صاحب, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کچھ چیزیں. اس میں ان سے ایک ہوسٹ نے پوچھا کہ آپ کا وہ مشکل وقت تو تھا, کہتی نہیں 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 نہیں, جب میں نے چھوڑا تو میں اس کے بعد جتنا بھی ٹائم گزرا میں الحمدللہ بڑی خوش رہی ہوں. تو میں بڑا حیران ہوں کہ مطلب اس قدر جذبہ, ہمت, اور اتنی ہمت والی خاتون ہے. آپ نے میرے اس بات کی تصدیق کر دی نا. میں نے آپ سے کہا کہ بشریٰ انصاری جو ہے, حالانکہ آپ نے شاید وہ نہ دیکھا ہو. ہاں نہیں, میں نے وہ نہیں دیکھا, لیکن آپ کی ان باتوں سے میں اس بات کو تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ بشریٰ انصاری ہر ایک کو ہنساتی ہیں. اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ اینڈ پہ اپنے کریکٹر میں کہ زندگی میں ایک ہی بار روتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیتی ہے. تو ان کو دکھ چھپانا بھی آتا ہے. یہ دکھ چھپانے کی بات ہے نا, کہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ 36 سال ایک آدمی آپ کے پہلو میں ہو اور 36 سال کے بعد وہ الگ ہو جائے. بڑی مشکل چیز, صدمہ تو ہوتا ہے. بالکل. لیکن بشریٰ انصاری کے چہرے سے مجھے نہیں پتہ لگا کہ انہوں نے زندگی میں یہ کوئی اس کا حادثہ, یا ورنہ ایسے حادثے تو انسان کے ساتھ سفر کرتے ہیں, ایسے ہی آخر دم تک ساتھ جاتے ہیں. لیکن اس نے اپنے آپ پر کسی چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا. اور اس میں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذسین اس نے کوئی ایک دن میں نہیں کیا. شاید یہ میرا سالوں سے, اب یہ میری ذاتی رائے ہے, ذاتی تجزیہ کہہ لیں, غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے اس کو کئی سال لگ گئے ہوں گے. یہ ایک دن کی, ایک مہینے کی بات نہیں ہے. بشریٰ انصاری نے بڑا عرصہ لگا کر یہ فیصلہ کیا. جب وہ کہتے ہیں نا ٹو مچ ہو گئی ہوگی, جب وہ کہتے ہیں پانی نک نک آ گیا نا, تو پھر اس نے یوں سار اونچا کیا, پہلے نہیں. ورنہ تو لوگ گھٹنوں گھٹنوں پانی آتا ہے تو ڈوبنے کے خطرے سے بھاگ اٹھتے ہیں یا ادھر ادھر ہوتے ہیں نا. بشریٰ انصاری نے ایسا نہیں کیا. اس نے کئی سال سوچا ہوگا اور اس کے بعد یہ فیصلہ, اور اس کے بعد پھر یہ ڈیسیژن لوگا. اور میرے خیال میں جب ڈیسیژن لوگا تو اس وقت پہلے انسان مینٹلی اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے نا, کہ میں نے یہ کرنا ہے. اعصاب بالکل ٹھیک, اعصاب اپنے مضبوط رکھنے. تو وہ پھر اس نے انسان جہاں دنیا کو سکھاتا ہے نا, دنیا کو پڑھاتا ہے, کمپلیٹ انسان وہی ہوتا ہے جو کچھ عرصے کے لیے تھوڑے سے ٹائم میں نکال کے اپنے آپ کو بھی سکھائے, اپنے آپ کو بھی اپنا احتساب بھی کرے, اپنا احتساب کرے. اس کو پتہ چل جاتا ہے میں کہاں غلط ہوں, کہاں صحیح ہوں. تو جو ایسا لوگ کر لیتے ہیں نا, وہ ان کے پھر اعصاب مضبوط رہتے ہیں اور وہ آخر دم تک صحت مند بھی رہتے ہیں. کیا بات ہے. اچھا, سہیل وڑیچ صاحب نے جس طرح ایک دن جیو کا پروگرام کرتے ہیں, اسی طرح ان کے ساتھ بھی پروگرام کیا بشریٰ انصاری صاحبہ کے ساتھ. تو ان میں ناشتے کے وقت جو ان کا پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے کہ ناشتے کی ٹیبل پہلے بیٹھتے ہیں, پھر وہ کہیں جاتے ہیں, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, گھر دکھاتے ہیں, معاملات دکھاتے ہیں کہ کس طرح پورا دن گزارتا ہے ایک ایکٹر یا ایکٹریسز. اس میں اقبال انصاری صاحب سے انہوں نے ایک سوال کیا سہیل وڑیچ صاحب نے کہ آپ کو بشریٰ انصاری ایز بیوی اچھی لگتی ہیں یا ایکٹریسز؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ان کو زیادہ تر ایکٹریسز کے طور پہ ہی دیکھا ہے. شاید میں اس میں تھوڑا بہت غلط بھی ہو, لوگ اس پہ مجھے بیک لیش نہ کرنے لگ جائیں, لیکن اس طرح ہی تھا کہ زیادہ تر میں نے ایکٹریسز کے طور پر ان کو پایا ہے, مطلب بیوی کے کم. تو انہوں نے آگے سے بشریٰ انصاری صاحبہ نے جواب دیا کہ جب بھی میں, اسی لیے میں جب بھی کہیں جانے لگتی ہوں تو انہیں پتہ لگتا ہے نا, جیسے ہی کہیں جانے لگی ہوں تو ان کی جان نکل جاتی ہے. تو وہ یہ چیزیں جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوور لنکڈ کرتی ہیں کہ ہاں محبت ان کو بھی تھی اوبیسلی 36 سال گزارنے, اور پھر ان دی اینڈ ڈائیورس تک بات چلی جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کرے جو بھی اندر کے معاملات. ویسے دونوں نے بات صحیح کی ہے. ہاں, اقبال انصاری صاحب نے بھی غلط جملہ نہیں بولا تھا کہ میں نے ان کو زیادہ تر ایکٹریسز کے طور پر دیکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئی ان کے پاس بطور ایکٹریس تھیں, کام کیا بطور ایکٹریس کیا, اور ان کو متاثر اقبال صاحب کو کیا بطور ایکٹریس کیا. اور پھر اس کے بعد وہ کام چونکہ کرتی رہی, انہوں نے تو پابندی نہیں لگائی کہ بھائی تم شادی کر کے میرے گھر میں بیٹھ جاؤ. بالکل. تو ہر پروگرام میں یا ہر نئے ڈرامے میں یا ہر نئے شو میں جب ان کو دیکھتے تھے تو ان کو وہی پہلی والی بشریٰ انصاری نظر آتی تھی جو شروع میں ان کے پاس بطور ایکٹریس آئی تھی. تو وہ چھا گئی ان کے ذہن پر, ایکٹریس چھا گئی. تو وہ جس وقت بشریٰ انصاری کہتی ہیں کہ میں جب جانے لگتی ہوں تو ان کی جان نکل جاتی ہے, یہ سہیل وڑیچ کے اس سوال کا جواب تھا کہ وہ اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں. یہ بات بڑی گہری تھی کہ اس نے کہا تھا کہ شو پہ تو میں کہیں بھی جاؤں تو ان کی جان نکل جاتی ہے. تو وہ محبت تو تھی. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اتنی گہری محبت. یہ کب شو ہوا آپ کو کچھ یاد ہے؟ کہ کافی پرانا شو تھا, لیکن بہرحال اتنی گہری محبت اور اتنی گہری چاہت اور اتنا گہرا تعلق 36 سال کے بعد ٹوٹ جائے, بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے. دو ہی سپریشن پہ زندگی میں حیرت ہوئی ہے.
ایک ان کی 36 سال بعد، اور ایک ایس سلمان ہمارے ڈائریکٹر تھے، زریں ان کی بیوی کا نام تھا. ٹھیک ہے. آفٹر 40 ایئرز ان کی سیپریشن ہوئی. اوہ. یہ بہت میری سمجھ سے باہر بالاتر بات ہے. اینی ہاؤ یہ ہو جاتے ہیں حادثے جو لکھے ہوتے ہیں. اور میں پھر وہی بات کہوں گا کہ دنیا کی کوئی بھی عورت یا تو گھر بساتی نہیں، اگر بسا لیتی ہے نا تو پھر گھر اجاڑتی نہیں. یہ میں صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. تو ہم تو دعائی کر سکتے ہیں بشریٰ انصاری کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کا جو نیا ساتھی ہے آمین، ان کے ساتھ وہ آخری دم تک اسی طرح رہیں، اور وہ ان کے ساتھ رہیں، اور وہ دن آئے اللہ تعالیٰ لائے کہ میں کسی دن ان کو سائن کرنے جاؤں. اور میری خواہش بھی ہے سر کہ میں بشریٰ انصاری صاحبہ کے ساتھ کوئی ڈرامہ کروں اور کسی فلم میں بھی ان کے ساتھ آؤں. تو اللہ کرے سر مجھے بھی کوئی چانس مل جائے. آپ کو بہت تربیت لینی پڑے گی بشریٰ انصاری کے ساتھ ڈرامہ کرنے سر کے میں لیے. اوبیسلی وہ تو انہوں نے تو آپ کو جملہ پہلا بول کے یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ بعد اپنے پاس سے بھی جملہ بول لیتی ہیں. آپ یہ جملہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے نا جو رائٹر نے لکھا ہے کہ یہ بولیں گی تو میں نے آگے سے یہ بولنا ہے. وہ تو ایسی تیز لڑکی ہے کہ وہ ایک دم وہ جملہ بول دے گی جس کو ایوریج ذہن میں. اگر میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر رائٹر بھی ہے، اس کے اندر ڈائریکٹر بھی ہے. میں یہ اب ڈاؤٹ ہے مجھے، میں ایسی وہ دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو اگلے پروگرام میں بتا دوں گا ریسرچ کر کے اور پوچھ کے کہ وہ انہوں نے کوئی ڈائریکٹ بھی کیا، یا ڈرامہ ڈائریکٹ کیا یا کوئی فلم ڈائریکٹ کیا ضرور ہے. ان کے اندر ڈائریکٹر رائٹر سب کچھ ان کے اندر پورا باپ ہے. صحیح ہو گیا. جو احمد بشیر تھے. آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ میری جنگری سے متاثر ہوا کریں، گھبرایا نہ کریں. آپ بشریٰ انصاری کے غور سے دیکھیں، آپ کو ان کے چہرے پر جنگری نظر آئے گی. ایسے ہی آپ لکھ لیں، کبھی نیٹ سے پہ جا کر دیکھیں اور ان کی عمر بھی دیکھ لیں. سارا کچھ ان کا جب سے 50 فیٹ شروع ہوا، وہ تو لوگوں کے قلم میں ہے نا. بالکل. اس وقت وہ ینگ تھیں. آج مطلب 2023 میں انہوں نے اقبال حسین سے دوسری شادی کی. اس عمر میں عورتیں مسلح سے یا چارپائی سے نہیں اٹھتی، کانپنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ اللہ شروع کر دیتی ہیں. سر آنے جانے والے بچوں کو ڈانٹنا، سمجھانا، یہ وہ فلاں. ان ایکشن رہنا، اپنے قدموں پہ چل کے آتی ہے، خود گاڑی میں آتی ہے، اور ایسے لگتی ہے کہ جیسے اب چہرے کو اگر ادھر ادھر کر دیں تو صرف بشریٰ انصاری کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کو 24 یا 22 سال کی لڑکی لگے گی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ینگری آتی ہے. پتہ کیوں آتی ہے؟ اب میں یہ راز بتانے لگا ہوں آپ کو، اپنی ینگری کا بھی، ان کی بھی ینگری کا. جی. ایسے لوگ زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کرتے ہیں، اور کبھی نیگیٹو انداز میں انجوائے نہیں کرتے، پازیٹیو انداز میں کرتے ہیں. ایک بات. نمبر 2، ایسے لوگ کبھی حسد نہیں کرتے. واہ. ان کے سامنے جو مرضی ہو وہ کبھی حسد نہیں کرتے. ایسے لوگوں کا نقصان ہو جائے کبھی روئیں گے نہیں. ایسے لوگ کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھیں، اس کی ان کو سزا ملے، یہ پچھتائیں گے نہیں. واہ. ایسے لوگ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. خوبصورت. یہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے. میں جو کہتا ہوں نا، میں 18.5 سال کا ہوں، بخدا میں 18.5 سال کا ہوں. میں جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کے لیے انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا، آپ حیران ہو گے، میرا وزن ہوا تھا. ویٹ کرتے ہیں نا وہ جی میڈیکل میں. جی. میرا میرا ویٹ تھا اس وقت 65 kg. آج بھی میرا وزن ہے 65 kg. ماشاء اللہ، کیا بات. بڑا مینٹین رکھا ہوا آپ نے. یہ میں نے نہیں مینٹین رکھا ہوا. یہ میرے سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ آپ کی صحت کا کیا راز ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، سیر کرتے ہیں نہیں کرتے. میں تو دیسی گھی کا پراٹھا کھا کے کام کرنا بیٹھ جاتا ہوں. میں رات کو دیسی گھی کا پراٹھا کھا کے سو جاتا ہوں. کوئی واک نہیں کرتا، کوئی ورزش نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا. لیکن جو میں نے بات کی ہے میں وہ کرتا ہوں، جو میں بھی کرتا ہوں اور بشریٰ انصاری بھی کرتی ہے. میں لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس میں کون سی خوبی ہے. کیا بات ہے سر. لیکن یہ ممکن ہے آج کے معاشرے میں؟ میں کرتا ہوں. شاید میں سب سے پہلے، آپ بلیو کریں گے جب ہاتھ اٹھاتا ہوں دعا کے لیے، سب سے پہلے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، دوستوں کے لیے بعد میں کرتا ہوں. آپ کیوں کسی کو برا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے یہ برا ہے یہ اچھا ہے؟ یہ ہمارے دین میں جو تفرقہ ہے اس کی وجہ یہی ہے نا کہ میں کہتا ہوں میں اچھا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اچھا ہوں. میں کہتا ہوں میں صحیح ہوں، آپ کہتے ہیں میں صحیح ہوں. یار ایسا نہیں ہوتا. ہر آدمی صحیح ہے.
وہ کہاں غلط ہے خدا پر چھوڑ دیں. بالکل. آپ خدا کیوں بنتے ہیں؟ آپ کیوں حسد کرتے ہیں؟ ہم دونوں شو کر رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے لوگ آپ کو میرے سے بھی زیادہ پسند کرتے ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ مجھے پسند کرتے ہو. تو اگر مجھے پتہ چلے آپ کو لوگ زیادہ پسند کرتے، میں حسد کیوں کروں بھائی؟ کیونکہ عزت عظمت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے بھائی اس کو پسند کرو. تو اگر میں اس کو حسد کرتا ہوں، میں اس کا مطلب میں اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتا. صحیح بات ہے، نعوذ باللہ. اور یہی ناشکری ہے سر. صحیح کہہ رہے ہیں. یہی ناشکری ہے کہ ہم دوسرے کے پاس نعمتیں دیکھ کر منہ بسور کے بیٹھ جاتے، اس کو اتنا دیا مجھے کچھ نہیں دیا، اس کو یوں کیا مجھے کچھ نہیں کیا. نیور. آپ کو جو دیا اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ آپ اسی کے حقدار تھے. اور آپ کا لکھا ہی اس طرح ہوا. لکھے یا جتنی آپ نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کسی کے، آپ دیکھیں کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جوان بیٹے کی، ہر کوئی کہہ رہتا ہے اوہ ہوئے ادھر نال بڑا ظلم ہوا، ادھر نال بڑا ظلم. اب بلیو کریں یہ کفر ہے میرے حساب میں. مارا تو اللہ نے نا، جان تو اللہ نے لی نا. ظلم کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے؟ اللہ تو کلام پاک میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، پیار کرنے والی ذات، میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. صحیح کہہ رہے ہیں. وہ بہتر ہوتا ہے انسان کے لیے، وہ جس کو لے جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو اسی طرح میں وہ کہہ رہا ہوں کہ بشریٰ انصاری بن کے رہیں اگر آپ ان کی طرح میری طرح ینگ رہنا چاہتے ہیں. ورنہ 2023 میں بشریٰ انصاری کبھی شادی نہ کرتی. صحیح ہو گیا. سر اوارڈ کون کون سے؟ اور دیکھیں 2023 میں کی پورا سال خاموش رہی، نہیں بتایا. اب یہ بھی ایک وہ دیکھیں نا اپنے نرس پر کنٹرول کی بات ہے نا. ورنہ انسان کی زندگی میں نیا جب آدمی آ جاتا آدمی ہر ایک کو بتاتا ہاں جی میں نے شادی کر لی، ہاں کر لی، نہیں کیا. 1 سال نہ جانے اپنے آپ کو پرکھا، نہ جانے اپنے شوہر کو پرکھا، یہ وہ جانتی ہیں. لیکن 1 سال پرکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اب اقبال حسین میرے ساتھ ہی رہے گا، میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی. اور اس نے اناؤنس کر دیا 1 سال بعد. تو آپ ایوارڈ کی بات پوچھتے ہیں، بشریٰ انصاری ایوارڈ کی محتاج نہیں ہے. ایوارڈ اسے سارے ملے، نیشنل ایوارڈ بھی ملا، پرائڈ پرفارمنس بھی ملا، دوسرے ایوارڈ بھی ملے، پتہ نہیں کیا کیا ملا. لیکن ایوارڈ ہر آدمی کے قد کو بڑا نہیں کرتے. بالکل صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایوارڈ کو بڑا کر دیتے ہیں. بشریٰ انصاری ان میں سے ایک. تو یہ لڑکیوں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے. ان آرٹسٹ کو جو کام کر رہی ہیں اس وقت شوبز میں، ان کو بشریٰ انصاری سے سیکھنا چاہیے. اب لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ میں بشریٰ انصاری کی اتنی کی تعریف کر رہا ہوں، حالانکہ میری کوئی ملاقات نہیں ہے. اور آپ کے شاید علم میں ہے کہ نہیں ہے کہ جب وہ میرا کنٹروورشل ایک پروگرام ہوا تھا، جی تو سب سے پہلے جو لڑکی بولی تھی میرے خلاف وہ بشریٰ انصاری تھی. اچھا. انہوں نے بے نکت سنائی مجھے جتنا وہ کہہ سکتی تھیں، اور بہت ان کی وہ باتوں کو سن کر میرے دوستوں نے بہت برا بنایا اور مجھے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں. میں نے آج تک جواب نہیں دیا، آج میں جواب دینے لگا. جی سر. میں بشریٰ انصاری کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں. ایک لڑکی نے جس کا کوئی رشتہ نہیں اس خاتون سے جس کے بارے میں لفظ بولے تھے، جب اس کو ہلٹ ہوتے دیکھا یا اس کی عزت پر کوئی حرف آتے دیکھا تو چیخ اٹھی اور میرے پیچھے پڑ گئی. یہ اس کے غیرت مند ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور یہ ہونا چاہیے. بالکل. آج ہم میں ایک ہی نقص ہے جس نے ہمارے معاشرے کو برباد کر دیا ہے کہ جہاں ہمیں بولنا چاہیے ہم نہیں بولتے، اور جہاں ہمیں چپ رہنا چاہیے وہاں ہم چپ نہیں رہتے. صحیح کہہ رہے ہیں. تو بشریٰ انصاری صحیح بولی، اور جب مجھے پتہ چلا نا بشریٰ انصاری بولی تو نیکسٹ ڈے میں نے یہیں بیٹھ کے اگلے پروگرام میں آپ نے میں نے اپالوجائز کر لیا تھا اور بہت اچھا کیا تھا. تو یہ جو چیز ہے کہ ہم کسی اب یہ وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس بات سے اگر میں برا مناتا، غصہ کرتا اور بشریٰ انصاری کو نیگیٹو انداز میں لیتا تو میری ینگری ختم ہو جاتی. کیا بات ہے، خوبصورت بات کریں. اچھا میں لوگوں کو جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو بھی ایک چیز کا بتاتا چلوں کہ ناصر ادیب صاحب ماشاء اللہ ایک، میں پہلے بھی کہتا ہوں ان کے پاس جتنا علم ہے اور جتنی سٹوریز ہے نا، اگر یہ وہ باتیں میں آپ کو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں ناصر صاحب، آپ اگر اس بات کو میری کہیں اور اس پہ کہیں کہ ہاں بھی واقعی اس طرح ہے، تو یہ اگر وہ باتیں بتانے لگ جائیں نا
تو یہ پروگرام جو آپ دیکھتے ہیں اور جو بڑے لوگ زیادہ پسند بھی کرتے ہیں, جو ان کو چاہتے ہیں ناصر صاحب کو اور اس پروگرام کو دیکھنا, لیکن اگر وہ پروگرام ہونے لگ جائیں نا جو ناصر صاحب جینون باتیں بتانے لگ جائیں اور وہ ریئلٹی بیسڈ ہوں گی, تو یہ پروگرام کہاں کا کہاں نکل جائے. لیکن صرف ہمارا مقصد اس پروگرام کا یہ ہے, اور ناصر صاحب کا بھی ہمارا پہلے دن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بات آج بھی قائم ہے کہ ہم نے جب پہلے دن پروگرام کرنا تھا, ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم کسی بھی شخص کی, کسی بھی ایکٹرس کی, کسی بھی ایکٹر کی یا کسی بھی کی زندگی کی, کوئی ذاتی زندگی پہ نہیں ہم بات کریں گے, نہ ہی کسی کی پگڑی اچھالیں گے, ایسے ہی نا جی. اور ہم کوشش یہی کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں بھی اور اس پروگرام میں بھی کہ ہم اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں جس سے کسی کی بھی دل آزاری ہو, کسی کا دل ٹوٹے یا کسی کو برا لگے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ بھی کسی کا دل توڑنا ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوگی. آپ کی اس بات کو میں مکمل کر دوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو میرے پاس ہے, میں نے 55 سال پاکستان فلم انڈسٹری میں ڈے نائٹ گزارے ہیں اور عروج کے دور پر گزارے ہیں. اللہ کی رحمت سے ہر ڈائریکٹر, ہر آرٹسٹ, ہر جو وہ میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا تھا, میرے ادب بھی کرتا تھا, اور جو بھی کہنا میں ان کی ضرورت بھی تھا. تو میں دائی ہوں پاکستان فلم انڈسٹری. میں وہی کہہ رہا ہوں, سینما ہسٹری میں ناصر ادیب صاحب کا نام بھی ہے, تو جن لوگوں کو نہیں پتا. دائی سے پیٹ نہیں چھپا ہوتا. مجھے بڑے لوگوں نے یہ اصرار کیا, جیسے آپ نے کہا کہ ناصر صاحب آپ کے پاس جو کچھ ہے, آپ سوانح عمری لکھی, یہ اتنی بکے گی کہ آپ کو فلموں میں لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں نے کہا مجھے پتہ ہے, ویسے بھی دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ سوانح عمری ہی پڑھی جاتی ہے, لیکن میں نے کہا میں نہیں لکھوں گا. کہتے کیوں؟ میں نے کہا اگر میں سچ لکھوں گا تو میرا یہ جہان خراب ہو جائے گا, اور اگر میں جھوٹ لکھوں گا میرا وہ جہان خراب ہو جائے گا. خوبصورت بات, میں نہیں لکھوں گا. کیا بات ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے, اور نیکسٹ کس پرسنالٹی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. تب تک کے لیے عبدالحی صدیق اور ناصر ادیب صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.